السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے وسیم احمد۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ تھوڑا سا ہم پہلے جان لیں کہ یہ بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی جلیل قدر نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کلام بھی کیا۔ ان کی بہت سی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کی ہیں، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو جب پکارا تو کیا کیا دعائیں کی انہوں نے۔ جس دعا کی آج ہم بات کریں گے وہ دعا جو ہے وہ ایک مختصر سی دعا ہے، جامع دعا ہے، تو اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے کہ یہ کس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی سارے عمل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کو یہ چیزیں سکھاتے ہیں اور ان کو یاد کرواتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی جب وہ پریشانی کے عالم میں تھے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ذکر کر کے ہم تک جو میسج آیا ہے وہ اصل میں ہمارے لیے میسج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے بھی اس پر عمل کرنا ہے، اور ایک وہ اگزامپل دے کے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ میں نے بنی نوع انسان پہ یہ بہت بڑی رحمت کی ہے کہ میں نے قرآن پاک نازل کر کے آپ لوگوں کو ساری چیزیں واضح کر دی ہیں۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے شروع میں سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے اس میں کہتے ہیں کہ یہ ہم نے ایسی کتاب اتاری ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ھدی للمتقین، اور جو نیک لوگ ہیں متقی ہیں ان کے لیے ہدایت بھی ہے۔ تو یہ جو دعا ہے یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ یہ سورۃ القصص کی یہ دعا کی آیت ہے، آیت نمبر ہے 24۔ اس میں یہ اللہ تعالیٰ ذکر بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ بینگ اے مسلمس، ہم جو ہے یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ سارے انبیاء پر ہے، ساری کتب پہ ہے، جو الہامی کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر اتاری، اور ہر پورے ملائکہ پہ ہمارا ایمان ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل کی طرف جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اب یہ جو دعا انہوں نے کی تھی وہ ان کی جو اس وقت حالت تھی اس میں یہ دعا اللہ تعالیٰ کو انہوں نے پکارا، دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ تھوڑا سا ہم اس بیک گراؤنڈ کو جانیں گے کہ یہ کس وقت اور کس کیفیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کی جو اس وقت کی فرعونیت تھی اس میں جو ہے یہ مبتلا تھے۔ ان سے ایک جو وہاں کے لوگ تھے ان میں سے ایک بندے کا قتل ہو گیا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا، جس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس چیز کا قرآن پاک میں ذکر ہے یہ پورے قصے کا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارا، اور وہ اس کے پیشانی پہ لگا یا اس کے سر پہ لگا تو وہ مر گیا۔ تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ تم نے تو قتل کر دیا ہے، تو فرعون جو ہے جو بادشاہ ہے وہاں کا وہ تو آپ کو پکڑ لے گا اور آپ کو سزا دے گا۔ تو
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے ان کو ان کے دوست نے یہ ایڈوائس کی کہ آپ یہاں سے بھاگ جاؤ، نکل جاؤ اس علاقے سے، اس شہر سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہاں سے نکلے، اور ایک علاقہ تھا مدین، وہاں پہ چلے گئے۔ جب مدین میں پہنچے تو وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اپنا سارا ساز و سامان سب کچھ چھوڑ کے تو خالی ہاتھ جو ہے نا، نہتے جو تھے وہ وہاں سے بھاگے تھے۔ تو جب مدین میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کنویں پہ کچھ لوگ جو ہیں اپنے جو جانور ہیں ان کو پانی پلا رہے ہیں۔ تو اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ دو عورتیں جو ہیں وہ علیحدہ بیٹھی ہوئی ہیں، جو کہ اپنے جانور لے کے سائڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں نہیں آگے جا کے پانی پلا رہی؟ تو انہوں نے جواب دیا، تک یہ یہاں سے دوسرے لوگ فارغ نہیں ہو جاتے ہم تب تک یہاں بیٹھ کے انتظار کرتی ہیں، پھر ہم آگے جا کے تو پانی پلاتی ہیں اپنے جانوروں کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ لوگوں کی ہیلپ کر دیتا ہوں، میں جو ہے ان کو پانی پلاتا ہوں، اور یہ آپ کے جو جانور ہیں وہ پانی کے اسیر ہو جائیں گے، پھر آپ چلی جانا۔ ان کی ہیلپ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ اس کے بعد آپ جب فارغ ہوئے یہ سارا عمل کر کے، تو آپ ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ کے اور تھک گئے۔ تو اس وقت پریشانی کا عالم یہ تھا کہ پاس نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ کوئی عزیز و اقارب، نہ کوئی رہنے کی جگہ، نہ کوئی سونے کی جگہ، نہ بیٹھنے کی جگہ۔ تو اتنے تنہائی کے عالم میں انہوں نے دل سے پکارا۔ اب سچویشن دیکھیں کہ کھانا بھی نہیں ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، کچھ اسباب نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، اور بالکل اکیلے تنہا ہے۔ تو یہ سچویشن تھی۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ کو پکارا۔ تو وہ دعا یہ تھی، میں یہ ڈسکرپشن میں بھی لکھ دیتا ہوں۔ وہ دعا تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس کا مفہوم ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے داتا، اے میرے رب، بے شک میں محتاج ہوں جو تو نے میرے لیے نصیب میں، یا جو میرے مقدر میں آپ نے لکھا ہے، میں اس کا محتاج ہوں، میں آپ کا محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوں۔ تو یہ بڑی جامع دعا ہے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ وہ جو دو لیڈیز تھی، جو عورتیں تھیں، انہوں نے جا کے اپنے والد کو بتایا، کیونکہ اس وقت ان کے والد جو تھے وہ ضعیف تھے، وہ نہیں آ سکتے تھے۔ انہوں نے یہ سارا قصہ جا کے بتایا کہ اس طرح ایک نوجوان آدمی ہے، اور وہ توانائی بھی ہے اس میں، اس نے یہ سارا کام خود کیا ہے، تو اس نے ہماری مدد کی ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو اپنے گھر لے آئیں۔ تو اس طرح دعا کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے رستہ کھول دیا کہ وہ ان کے گھر چلے گئے، اور وہاں جا کے پھر یہ ایک معاہدہ ہوا ان کی جو دو لیڈیز تھیں ان کے والد سے۔ تو انہوں نے کیا وعدہ کیا کہ آپ نے ایک تو ہمارے گھر میں رہنا ہے، پھر ہم آپ کو کھانا پینا بھی دیں گے، اور آپ نے جو ہے وہ جو ہمارے جانور ہیں، جو بکریاں ہیں، وہ آپ نے چروانی ہیں، اور ایک جو بیٹی ہے میری، اس کے ساتھ آپ کا نکاح بھی ہم کر دیں گے۔ تو وہ یہ سارا قصہ قرآن پاک میں آیا، یہ میں کوئی بیان نہیں کر رہا، یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بڑے، تو اللہ تعالیٰ کے یہ سمجھانے کا یا ہم تک یہ پیغام پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرنا تو ہوگا۔ آج کل ہم کتنے لوگ ایسی ہی پریشانیوں پرابلمس میں ہیں، تو جن کے پاس رہنے کے لیے نہیں ہے، جن کی بچیوں اور بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، جو اس وقت کاروبار کے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو دیکھیں یہ جامع سی دعا ہے، لیکن ہم تک یہ اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچایا کہ آپ لوگ بھی اس پہ عمل کرو تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو ہمیں یہ اپنی پریکٹیکل لائف میں یہ شامل کرنی چاہیے، اور یہ ہر وقت پڑھنی چاہیے، اسپیشلی وہ لوگ جو اس وقت محتاج ہیں ان چار چیزوں کے، ان تین چیزوں کے، ان دو چیزوں کے۔ آپ کے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، یہ میں نے اس لیے بات کی ہے کہ میرے ایک استاد ہیں، تو ان کو میں نے خود سنا کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ میری بچیاں ہیں، پڑھی لکھی بھی ہیں، لیکن ان کا رشتہ نہیں ہو رہا۔
تو میرے استاد محترم ہیں، انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ اس چیز کا ورد کنٹینیو کریں، زیادہ کریں، اور انی لمان چل تحلی یا من خیر، اللہ تعالیٰ ثواب پیدا کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے رزق بھی دیا، رہنے کے لیے گھر بھی دے دیا، اور ان کا نکاح بھی کروا۔ آپ اپنی لائف میں چینجز چاہتے ہیں تو اللہ سے رشتہ جوڑیں، اللہ سے دعا کریں، اور یہ جو جامع سی دعا ہے، چھوٹی سی ہے لیکن بہت وسیع ہے، اس میں بہت کچھ آپ کو اللہ سے مانگنے کو مل جاتا ہے۔ تو اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں رکھیں، باوضو رہیں، نماز کی پابندی کریں، یہ دعا کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ سے تعلق جوڑ کے رکھیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس کا ریوارڈ دیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، اور یہ دعائیں آپ خود یاد کریں، اپنے عزیز و کاروں کو دکھائیں، ان کو یاد کروائیں۔ جتنے بھی لوگوں کو دکھائیں گے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ کسی ایک نے بھی پریکٹیکل اس پہ عمل کر لیا، آپ کو انلیمیٹڈ آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔